أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوے ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا اوے ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جاگت نشانی کوئی آمینہ دے لال دا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراؤں دے حسن و جمال دا جاگت نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا امی ایسا دا حجرہ امی ایسا دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا امی ایسا دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے آمینہ دلال پہکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ سب پیار نال محبت نال میرے سونے تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اجدا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک اس عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان توبہ و استغفار
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری اولاد خطا کار بھی ہے، گنہگار بھی ہے۔ انہاں گنہگاراں دے اندروں اللہ دے ہاں بہترین لوگ او نے جڑے گناہ کردے نے تے فوراً توبہ کر لیندے نے، رب کولوں ڈر جاندے نے۔ مومن انسان ہوئے اگر ان دے کولوں غلطی ہو جائے، کوئی کمی کتائی ہو جائے نا، ان دے دل نو ادو تک سکون نہیں آندا جب تک وہ اپنے رب کولوں سچی توبہ نہیں کر لیندا۔ اور یہ مومن دی نشانی ہے، جدوں اندے کولوں غلطی ہوئے گی، کوئی کمی کتائی ہوئے گی، اور رب کولوں سب نالوں پہلا توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ مینوں معاف کر دے۔ بلکہ حدیث پاک اندر لکھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مومن ہے نا، وہ اپنے آپ تے غلطی نو گناہ نو اس طرح محسوس کرتا ہے، ان دے بوجھ نو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح وہ کسی پہاڑ دے نیچے بیٹھا ہے، انہوں خدشہ ہے کہ پہاڑ میرے تے گر نہ جائے، میں ہلاک نہ ہو جاواں۔ تے جیڑا سیاکار ہے، گنہگار ہے، جدوں گناہ کرتا ہے وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح ایک مکھی ہے نا، ان دے نک تے آ کے بیٹھ گئی ہے، وہ اشارہ کرتا ہے، مکھی اڑ جاندی ہے۔ کیڑا گنہگار ہے، سیاکار ہے، پاپی ہے، جنہیں کدے رب دے سامنے توبہ نہیں کیتی، رب دے سامنے کدے گڑ گڑایا نہیں، رویا نہیں، وہ اپنے آپ تے گناہ نو اس طرح محسوس کرتا ہے۔ مومن اوئے غلطی ہو جاندی، ہر انسان کو غلطی ہو جاندی ہے، کیونکہ میں ابتدا اندر دسی ہے کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری اولاد ہی خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ اللہ نو او لوگ بڑے ہی پسند نے، اللہ ان لوگوں نال بڑا پیار کرتے نے، بڑیاں محبتاں کرتے نے جڑے لوگوں کو کمی کوتاہی غلطی ہو جاندی ہے تے فوراً توبہ کر لیندے نے۔ یہ مومن دی نشانی ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت دے باپ، غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا نبی آدم اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، ان دا پھل نہیں کھانا، نہیں تا میں رب جنت چوں کر دیاں گا، دیس نکالے دے دیاں گا۔ برحال شیطان نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں جی حوا علیہ السلام نو اپنے ہتھاں تے لیا، فرمایا اگر جنت اندر رہنا چاہتے ہو نا، اس درخت دا پھل تو نو کھانا پائے گا۔ پھر رب نے جنت چوں کٹ دیتا۔ غلطی ہر انسان کو ہو جاتی ہے، پھر رب العالمین نے نا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو خود الفاظ سکھلائے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آدم، میں رب تینوں معاف کر دیواں گا، تا معاف کراں گا ایک شرط ہے، ان الفاظ نال میں رب نو پکار۔ اللہ جی کن الفاظ نال؟ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچی ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے،
تے دعا کرن لگے نے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے ربنا ظلمنا جناب آدم علیہ السلام دی الفاظ جو اللہ نے خود سکھلائے سن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جناب آدم علیہ السلام کہندے نے اے ساڈے ربا ربنا ظلمنا اے میرے اللہ ساڈے کول غلطی ہو گئی اللہ ساڈے کول کمی ہو گئی ہے جنت اندروں سی اس درخت دا پھل کھا لیا جس درخت تو سانو منع کیتا سی اللہ معاف کر دے اے عرشاں دے ربا ساڈی اس غلطی نو معاف کر دے جناب آدم علیہ السلام اپنی زبان چو کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ مینوں معاف کر دے جے عرشاں دے ربا تو معاف نہ کیتا اسی خسارہ پان والیاں چو ہو جاواں گے جناب آدم علیہ السلام نے دسیا او کائنات دیو لوگو غلطی ہو جائے کمی ہو جائے نا در در دیاں ٹھوکراں نہ کھایا جے اس رب دے سامنے گڑ گڑایا جے اس رب دے سامنے رویا جے اس رب دے سامنے سجدہ ریز ہویا جے اللہ تو نو معاف کر دے گا میں تا کہا کرنا وا جیڑا انسان نہ اپنے رب نو ان الفاظ نال پکار دائے ربنا ظلمنا سارے مل کے ذرا پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جیڑا انسان اپنے خالق نو اپنے مالک نو اپنے داتا نو اپنے رازق نو اپنے مشکل کشا نو اپنے حاجت روا نو اپنے ایک اللہ نو دلوں پکار دائنا میرا ایمان بول کر کے کہندا ہے وہ اپنے چہرے تے ہاتھ باد اندر پھیر دائے آسمان تو آواز آندی ہے جا میں رب نے تینوں معاف کر دیتا ہے گوجرے والے ہو نہیں سمجھے ہو صحیح البخاری دی حدیث ہے میری آقا علیہ السلام دے جان نثار نے میرے آقا دے وفادار نے تے میرے آقا فرما دے نے او میرے صحابیو آؤ میں تنہیں ایک آدمی دے متعلق دسا جیڑا بنی اسرائیل اندر زندگی بسر کرنے والا سینا بنی اسرائیل دا ایک آدمی ہے جن نے زندگی اندر کوئی نیکی نہیں دی گناہاں دے گناہ کیتے نے پاپاں دے پاپ کر بیٹھا ہے نا ایک ایک منٹ گزریا گناہاں اندر دن گزریا گناہاں اندر رات گزریے گناہاں اندر ہونے نو پتہ چل گیا ہے ساواں والی ڈور ٹوٹ جانی ہے ہونے نو پتہ چل گیا ہے ہن موت دا پیغام آ جانا ہے نا ہمیشہ کسے نہیں رہنا سارے ہی مر جانا ہے نا تو پرنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آنا تو پرنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آ ایک رہنا رب دا نا بندے آ
ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا جیڑے پھل سویرے کھڑ دین میرے وال دیکھو جیڑے پھل سویرے کھڑ دین سب شامانو مرجا جاندے ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ایٹھا تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ایٹھا میں ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ایٹھا سب نے ہونا تم میں نو مار مکا بندیا میں مار دے تم میں نو مار مکا بندیا نا تو برنی نا چھاں بندیا یار ہر کسے نے مر جانا ہے ہمیشہ کسے نہیں رہنا انہوں پتہ چل گیا ہے ان ساما والی ڈور ٹوٹ جانی ہے نا ان زندگی ختم ہو جانی ہے اپنے بیٹیاں نو بلا لیندہ ہے اپنے بیٹیاں نو وصیت کردہ ہے او میرے او بیٹے ہو میرے تو تن من دھن قربان کرنے والے ہو بنی اسرائیل دا آدمی ہے میری آقا صحابہ نو حدیث سنا رہنے آقا فرمان دینے اپنے بیٹیاں نو وصیت کردہ ہے میں مر جاواں میں دنیا تو چلا جاواں میری ساما والی ڈور ختم ہو جائے نا مینوں غسل نہ دیا جے مینوں کفن نہ پہنایا جے بلکہ میری لاش نو ساڑ دیا جے راکھ بنا دیا جے میری لاش نو ساڑ کر کے نا اے ہواواں اندر کچھ اڑا دیا جے ہڈیاں کیڑیاں نے سمندر دی سپرد کر دیا جے تے پروار شان دیا ربا تینوں کون کوے انج نہیں تا انج کر اللہ کون تیرے کم اندر دخل اندازیاں کر سکتا ہے نا اللہ نے کن کہہ کے اپنے سامنے کھڑا کر لے آئے نا اللہ نے سمندر نو بھی آرڈر دے دیتا ہے اللہ نے ہوا نو بھی آرڈر دے دیتا ہے اللہ نے کن کہہ کے اپنے سامنے کھڑا کر لے آئے اللہ نے کھڑا کر لیا دس سے کم کس وجہ تو کیتا سیو اکھاں اندر آنسو تے زاروں کی تار رون لگ پیا کہن لگا رشان دے یا ربا گنہگار بڑا ساں سیاکار بڑا ساں پاپی بڑا ساں اے ارشان دے یا ربا ایک ایک منٹ گزریا گناہ اندر گزریا راتاں گزریاں گناہ اندر گزریاں اللہ نہ میرا باطن پاک نہ میرا زہر پاک نہ اللہ میں میری تنہائی پاک بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا سا اللہ تیرے تو ڈر آگیا ہے اللہ میں توبہ نہیں کر سکیا یار رب کو لو توبہ تا کر کے دیکھنا انہیں توبہ بھی نہیں کی تھی اللہ میرے دل اندر تیرا ڈر آگیا اللہ میں تیرے کو لو ڈر گیا والی من خاف مقام ربی ہی جنتان اللہ فرمان دے نے او دنیا دے او لوگو جیڑے میں رب کو لو ڈر گئے جنہ دے دل اندر میں رب دا ڈر آ گیا میں رب دا خوف آ گیا انہاں واسطے دو دو جنتانے ایک چاندی دی تے ایک سونے دی تسی پوچھو گے او کس طرح ایک جنت ہوئے جن دے اندر سونا ہی سونا ہے دیواراں بھی سونے دیاں پلنگ بھی سونے دائے تھالیاں بھی سونے دیاں ہر چیز اللہ نے سونے دی بنا دیتی ہے تکیہ بھی سونے دا ہوئے گا دوسری جنت چاندی دیئے جنیاں دیواراں بھی چاندی دیاں پلنگ بھی چاندی دا ہوئے گا نا یاروں دے تکیے بھی چاندی دے ہوئیں گے نا جن دے دل اندر رب دا خوف آ گیا رب کو لو ڈر گیا جن دے دل اندر خوف خدا آ گیا انہاں واسطے
واسطے دو دو جنتاں نے کہندا عرشاں دے ربا میرے دل اندر ڈر آ گیا میرے دل اندر خوف آ گیا اگر میں اس حالت اندر فوت ہو گیا رب نو جا کر کے کی جواب دیواں گا تے آسمان تو آواز آندی ہے او میرے بندے جے میں رب کولوں ہی ڈر گیا سہ جا میں رب نے تینوں معاف کر دیتا ہے معاف ہی نہیں کر دیتا بلکہ میں رب نے تینوں جنت دے ٹکٹ الاٹ کر چھڑے نے یا رب دے در تے آتا سینا آنا رب کو لو توبہ تا کرنا کیوں رب دا در چھڑ دیتا ہی کیوں در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں اللہ تینوں تے مینوں آوازاں دے دے کے پکار رہنے مینوں یاد آیا صحیح مسلم دی حدیث میری آقا دے یار حضرت عمران بن حسین سب قیدی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میری آقا علیہ السلام دی خدمت اندر نا ایک عورت حاضر ہوں دیئے آ کر کی عرضاں کر دیئے کہ دیئے سونیا میں گناہ کر لیا سونیا زنا کر لیا مینوں پاک کر دیو ڈاراں دے کتے میں اس حالت اندر فوت نہ ہو جاواں رب نو جا کے کی جواب دیواں گی ان دی آواز سٹ کرو چیخا مار رہے دورو کینچ کرے جزاک اللہ عورت میری آقا دی خدمت اندر آئی آ کر کے کہن لگی سونیا مینوں پاک کیتا جائے گناہ کر بیٹھی ہاں زنا کر لیا او گناہاں دے گناہ کرنے والے آ نوجوان آئے ہو نا جوانی برباد کریا کر نا جوانی گوا یار ایک دن رب دی عدالت اندر جا کے پیش بھی ہونا ہی عورت آئیے تے آ کر کے میرے آقا نو کہندیے سونیا مینوں پاک کر دیتا جائے سونیا میں اللہ دی ہاتھ نو پمال کر لے آئے میری آقا علیہ السلام فرماندے نے چلی جا میری آقا نے اندے سرپرست نو بلایا میری آقا فرماندے نے نو لے جا اندی جا کر کے سیوا کرنا جدو اے بچے نو جنم دے لے گی پھر انو میرے کو لے کر کے آیا جے میری آقا علیہ السلام دے کلونا صحابہ انو لے جاندے نے انہیں بچے نو جنم دے دیتا ہے نا بچہ جن لے آئے تے میری آقا دی خدمت اندر انو پھر پیش کر دیتا جاندہ ہے میری آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اس عورت نو رجم کر دے ہو اس عورت نو رجم کر دیتا جاندہ ہے نا یارو میری آقا اس عورت دا جنازہ پڑھان واسطے آئے نے نا یارو اس عورت نے توبہ ہی کیتی ہے ان دے دل اندر ڈر آ گیا ہے رب کو لو ڈر گئی ہے نا تے میری آقا علیہ السلام اس عورت دا جنازہ پڑھان واسطے آئے نے نا حضرت عمر سب قیدی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے سونیا تسی اس عورت دا جنازہ کس وجہ تو پڑھا رہے ہو جس عورت نے اپنی زبان اندروں خود اقرار بھی کیتا ہے سونیا میں گناہ کیتا ہے سونیا میں زنا کیتا ہے تسی پھر اس عورت دا جنازہ پڑھا رہے ہو میری آقا فرماندے نے او میرے یار عمر میں محمد دی زبان چو نکلی ہوئی گل پلے بن لے اس عورت دی توبہ اللہ نو اتنی پسند آئی ہے اگر مدینے دے 70 گنہگاراں اندر تقسیم کر دیتی جائے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے گا یاروں نے توبہ کی دیئے تے کیسی توبہ کی دیئے کئی لوگ ایسا کام کر دینے اللہ انہاں دیاں مسالہ بھی قائم کر دیندہ ہے نا میں صدقے تے قربان جاما آقا فرمان دینے عمر میں محمد دی زبان چو نکلی ہوئی گل پلے بن لے اس عورت نے ایسی توبہ کی دیئے اگر اندی توبہ مدینے دے 70 گنہگاراں اندر تقسیم کر دیتی جائے اللہ انہاں نو بھی
معاف کر دے گا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا، اگر زنا کر بیٹھے اپنی جوانی تے داغ لا بیٹھے، اپنی جوانی برباد کر بیٹھا ہے نا، پھر رب دے در تے آ جا، اے اللہ نے تینوں مینوں ایک پیکج دیتا ہے، رمضان دا مہینہ جن دے 10 روزے گزر گئے نے، باقی 19 یا 20 روزے رہ گئے نے، آنا یار رب دے در تے آتا صحیح نا، اللہ دے سامنے گڑ گڑ آتا صحیح نا، رب دے سامنے تجامہ تا کرنا، تے کسے صاحب دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچے ہے، اللہ تینوں مینوں معاف کر دے گا، رب کو سچی توبہ تا کرنا، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ، اور تنہائی اندر بیٹھ کے رب نو کیا کر، اگر عربی اندر نہیں نہ کہہ سکنے کوئی گل نہیں، او اللہ رب العالمین نے تمام زبانہ جان دے، اللہ تینوں تے مینوں آوازاں دیندے، اللہ نو بیٹھ کے کلا تنہائی اندر کیا کر، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں دیر اللہ سونیا، تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی، ٹناں دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا، ٹناں دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں دیر اللہ سونیا، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا، گن گن دساں اللہ جی، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں دیر اللہ سونیا، تے پتہ اللہ نو کی کیا کر، جملہ بڑا کمال ہے، تسی خود سبحان اللہ کہو گے، چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ، انسان اللہ نو کی کہندہ ہے، چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ، چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ، اللہ آندے آندی ہوگی میتھوں دیر اللہ سونیا، آندے آندے ہوگی میتھوں دیر اللہ سونیا، چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ، آندے آندے ہوگی میتھوں دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کالم اج پھر اللہ سونیا، اللہ تیرا تے میرا انتظار کرتا ہے، میں تنوں ایک نکی جی مثال دینا، یار ماں ہے نا، ماں کنا پیار کر دی اپنے پتر دے نال، کنیاں محبتاں کر دی یار، اور رب پہ جڑا 70 قوموں تو ود کے پیار کرتا ہے، پر تو اس رب دے کولوں کیوں نہیں توبہ کرنے، اس رب دے کولوں کیوں نہیں ڈرنے، مینوں یاد آیا حدیث پاک اندر لکھی ہے، بنی اسرائیل دا ایک آدمی ہے جن نے 99 قتل کر لینے، یار اللہ تا ایک بھی موا جے حدیث پاک اندر آندا ہے، جن نے ایک قتل کیتا سمجھو نے پوری دنیا دا قتل کیتا ہے، جن نے ایک نو شفا دیتی، جن نے ایک نو جن نے
ایک نو زندگی دیتی سمجھو انہیں پوری دنیا نو زندگی دے دیتی ہے نا انہیں 99 قتل کر لینے ایک اہل علم کو آ گیا تے آ کر کی عرضاں کر دے یار میں توبہ کرنا چاہنا یار ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 50 نہیں میں 99 قتل کر بیٹھا ہاں پر میرے دل اندر خوف خدا آ گیا ہے یار میں رب کو لو توبہ کرنا چاہنا یار میں نو ڈر آندا ہے کسی اس حالت اندر میں فوت نہ ہو جاواں اس آدمی نے کیا فلاں جگہ تے چلا جانا او فلاں آدمی کل چلا جا تیری وہ اچھی رہنمائی کرے گا چلتا چل دو اس آدمی دے کل چلا گیا جا کر کے کہندا او نوجوانا میں رب دے سامنے توبہ کرنا چاہنا یار میں 99 قتل کر بیٹھا ہاں انہیں کیا لے تیری توبہ تا قبول ہی نہیں ہونی ایک معاف نہیں تو 99 قتل کر کے آگے ہیں نہ لوگاں نو رب دی رحمت تو نہ امید نہ کریا کر اللہ خود کہہ رہے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ نہ لوگاں نو رب دی رحمت تو نہ امید کریا کر تے تسی بھی رب دی رحمت تو نہ امید نہ ہو جایا کرو میں کیڑی گل دسنا چاہنا کہن لگا یار میں رب کولو سچی توبہ کرنا چاہنا وا 99 قتل کر بیٹھا کہن لگا یار ایک قتل معاف نہیں تو 99 قتل کر کے آ گیا کوئی نہیں تیری توبہ چلا جا انہیں تلوار کٹی ہے انہوں بھی قتل کر دیتا ہے حدیث پاک اندر لکھی ہے پورے 100 قتل کر دیتے نے سینچری پوری کر دیتی ہے نا انہیں دے دل اندر کو گل لے یار میں توبہ کرنا چاہنا میرے دل اندر رب دا خوف آ گیا ہے کتے کل قیامت والے دن آسمان والا میں نو پوچھ نہ لوے پھر ایک اہل علم کل چلا گیا جا کر کے کہندے یار میری رہنمائی تا کرنا میں رب کو لو توبہ کرنا چاہنا پہلا 99 قتل کیتے سی ہن میں پورا 100 قتل کر بیٹھا رب کو لو سچی توبہ کرنا چاہنا وا انہیں دسیا یار فلاں جگہ تے ایک عالم دین علم رکھن والا ہے آیا کرو عالم دین دے کولو رہنمائی لے آ کرو نہ جایا کر لوگاں دے کولو نہ لوگاں دے کروں پلیاں گلاں سن سن کے تے اپنا دماغ نہ پریا کر پھر علماء نو گالیاں دینے کدی علماء دے کولا کے بیٹھ سینا علماء دے کولو رہنمائی لے سینا یار علماء کون نے میری آقا فرماندے نے علماء انبیاء دے وارث نے یار کیڑی گل میں دسنا چاہنا اس عالم دین نے دی اچھی رہنمائی کی تھی کہن لگے کہ تو ایک گندی بستی چھڑ دے فلاں جگہ تے اچھے لوگ رہندے نے ان اندر جا کر کے اپنی زندگی بسر کر رب کو لو توبہ کر لے انہیں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے چلدا جاندہ سفر طے کر رہے آئے نا یار ادھروں موت دا پیغام ہی آ جاندہ ہے ان موت دا پیغام آ گیا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے نا تے جیڑے عذاب والے فرشتے نے وہ کہندے نے یار اسی نو لے کر کے آواں گے کیڑے جنت والے فرشتے نے نا اللہ دی رحمت والے فرشتے نے کہن لگے یار بندہ ساڈا ہے آپس اندر بحث ہو رہی ہے عذاب دے فرشتے تے رحمت دے فرشتے آپس اندر بحث کر رہے نے اللہ نے ایک فرشتے نو انہاں دے کول بھیجے آئے انہاں نے دوواں نے عذاب والے تے رحمت والے فرشتے آنے نا اس فرشتے دے کول رہنمائی لئیے اس طرح سمجھو ایتھے دو بندے آپس اندر بحث کر رہے ہون کلو کوئی آدمی گزرے نا پھر دونوں کہن گے یار چھڑا اس آدمی کو فیصلہ کروا لینے عذاب والے فرشتیاں تے رحمت والے فرشتے آنے نا اس فرشتے تے کو فیصلہ کروایا وہ فرشتہ کہن لگا یار تسی ساریاں گلیں چھڑ دے وہ تسی زمین ناپ لو اگر وہ کدھر توبہ کرن جا رہے آئے نا نیک بندیاں اندر رہن جا رہے آسی اگر ادھر زمین تھوڑی ہے پھر رحمت دے فرشتیوں نو لے کر کے آ جان جے اگر انہیں کڑی جے
جیڑا اجے سفر طے کر رہا سی نا اگر وہ سفر تھوڑا طے کیتا ہے کدھر جا رہا سی وہ سفر زیادہ ہے پھر عذاب والے فرشتے انہوں لے کے آ جان تے یار کدھا اچھا فیصلہ ہے نا پھر اللہ نے حدیث پاک اندر آندا ہے جس نیکی دے راستے ول جا رہا سی توبہ کرن جا رہا سی نا کس بستی ول جا رہا سی نا اللہ نے اس زمین نو آرڈر کیتا ہے زمین سونگڑ گئی ہے نا یار پھر فرشتیاں نے زمین ناپی ہے پھر اللہ رب العالمین دا اور رب تیرا میرا انتظار کر دائی کیوں رب دے در نو چھاڑنے کیوں در در دیاں ٹھوکرا کھانے آنا یا رب دے در تے آتا صحیح نا کیوں رب دے در نو چھڑیا یار تیرا رب تے میرا رب تیرا میرا انتظار کر رہا ہے نا اللہ نے زمین نو آرڈر کر دیتا ہے نا یار زمین سنگڑ گئی ہے پھر رحمت والے فرشتے لے گئے نے او 100 قتل کرنے والا جے جنت دا حقدار بن سکدا ہے 10 تو تے میں جنت دے حقدار بن سکنے کہ نہیں بن سکتا بن سکنے ہیں یار جنت دے حقدار بن سکنے ہیں یار آنا پھر رب دے سامنے گڑ گڑائیے رب دے سامنے سچی توبہ کریے نا رب دے سامنے تجاوہ کریے اہلاً سہلاً مرحبا چودھری عبدالروف صاحب تشریف لے کے آئے توجہ فرما میرے بل میں صدقے تے قربان جاواں آنا یار رب کو لو سچی توبہ کر لئیے رب دے سامنے گڑ گڑائیے اللہ تینوں تے مینوں آوازاں دے دے کے پکار رہنے اللہ کہندے نے آ جا میں رب دے در تے آ جا میں رب کولوں گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے اور تیرا کام میں وقت کڈ کے آ جانا میں رب دا کام میں تینوں معاف کر دینا تیرا کام میں رب دے در تے آ جانا میرا کام میں تینوں معاف کر دینا پیر جی میں کہنا ماں اے سنہری موقع اے رمضان دا برکت مہینہ ہے نا آنا پھر رب کو لو توبہ کر لئیے یار اللہ نے سارے دروازے کھول دیتے ایک گل یاد رکھی آجے اے موسم کنا خراب ہے یار ساڑیاں فصلاں برباد کیوں ہو رہیاں نے اسی رب دا در چھڑ دیتا یار اسی اپنے خالق نو بلا دیتا ہے نا یار اسی کدے رب دے سامنے آ کے گڑ گڑائے نہیں دے وہ جب بڑیاں گلاں کرنے میں 100 کلے دا مالک میں مربیاں دا مالک دس نا یار قبر اندر تیرے نال مربے جان گے کیا پہلی تیرے نال جائے گی نہیں جدو تیرے سامک جان گے نا ایک گالا جزین اندر بٹھا لے جدو تیرے سامک جان گے لوگ تیریاں مندریاں بھی اتار لین گے تیریاں کڑیاں بھی اتار لین گے 10-15 ہزار دا لباس پہنیا ہویا لوگوں بھی اتار لین گے ایک گل یاد رکھی آجے آج اگر تیرے اندر 4 سانے نا اگر آئی تو خود چل سکنے یار خود لوگاں نال گلاں کر سکنا ہے ایک گل میری یہ بھی یاد رکھ لے آج لوگ تینوں سلوٹ بھی مار دینے لوگ کہندے نے یار ابو بکر ریاض آ رہے ہیں حافظ جی السلام علیکم لوگ استقبال بھی کر دینے کوئی آئے نا لوگ پیار بھی کر دینے پھر لوگ کنی کو بے وفائی کر دے جدو سامک جان دینے نا پھر لوگ سب کچھ بلا دینے یار بھی نال نہیں جان دے بیلی بھی نال نہیں جان دے پھر سب کچھ بھول جان دائی رب دا واسطائی آتا صحیح رب دے درتے آتا صحیح نا میں تینوں ایک نکی جی مثال دینا شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات آج تو زندہ تے لوگ تیرا نام لے لے کے تینوں پکار دینے نا یار داسنا جدو تیرے سامک جان گے تینوں غسل دیتا جائے گا تینوں اجے قبر اندر بھی نہیں اتارن گے تیری 4 پائی اٹھان گے قبرستان والے کر کے جان گے
کوئی یہ نہیں کہے گا یار فلاں سردار صاحب فلاں چودھری فلاں رانا صاحب آ رہے ہیں، ابو بکر دا جنازہ آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا یار حافظ اسلم صاحب دا جنازہ آ رہا ہے، حافظ عمران صاحب دا جنازہ آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا لوگ کوئی گل کرنگے راستے خالی کر دیو جنازہ آ رہا ہے۔ یار جے تیرے تے مٹی بھی نہیں پائی تے لوگوں نے تیرا نام بھی بدل دیتا ہے۔ یار جے تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا لوگوں نے تیرا نام بدل دیتا ہے۔ آنا پھر رب کو لو سچی توبہ کر لئیے، رب کو لو ڈر جائیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑ آئیے۔ رب دا قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے نا، اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتاً توبتاً نصوحا۔ فرمایا ایمان والیو او مومنو او ایمان والیو، اللہ اتھے مومنوں نو مخاطب نے، ایمان والیو میں رب کو لو توبہ کر لو تے سچی توبہ پکی توبہ کر لو، پھر میں توڑے گناہ بھی مٹا دے آنگا، میں توڑے گناہ نیکیاں اندر تبدیل کر دے آنگا۔ اللہ فرمان دے نے گناہ ہی نہیں مٹا دے آنگا، میں توڑو جنت حقدار بنا دے آنگا۔ اللہ جی ہے گودرے والے پوچھ دینے جنت کس طرح دی ہوئے گی؟ رب دا قرآن کہندا ہے یار جن دے اندر اس جنت دے تھلے دودھ دیاں بھی نہراں شراب طہور دیاں بھی نہراں چر رہیاں ہون گیاں نا، اور اللہ دی اتھے نعمت موجود ہوئے گی۔ حدیث اندر آندہ ہے انسان صرف سوچے گا یار او پھل بھی میں کھا لواں تے ان دے سامنے آ جائے گا۔ رب نال تعلق قائم کر لے، رب نال رابطہ مضبوط کر لے۔ آؤ دونوں ایک حدیث سناما، وقت بڑا تھوڑا ہے نا، آؤ دونوں ایک مسلم دی حدیث سناما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میری آقا علیہ السلام دے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت معیز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو میری آقا دی خدمت اندر حاضر ہوئے نے، آ کر کے کہندے نے سونیا مینوں پاک کیتا جائے۔ میری آقا فرماندے نے معیز بن مالک تیرے تے افسوس، جا جا کے رب کو لو توبہ کر۔ تھوڑے جے دور گئے نے پھر واپس آئے نے، آ کر کے کہندے نے سونیا مینوں پاک کر دیو نا۔ میری آقا فرماندے نے یار تیرے تے افسوس، جا رب کو لو جا کے توبہ کر لے۔ تیسری مرتبہ پھر آئے نے، آ کر کے کہندے نے سونیا مینوں پاک کر دیو، یار تو گناہ بھی کرنے نال جھوٹ بھی مارنے، یار زنا بھی کرنے جھوٹ بھی مارنے، شراباں پینے پھر بھی جھوٹ مارنے، سود کھانے پھر بھی جھوٹ مارنا، یار رب دے در تے ہاتھ سینا۔ آج ساڈے معاشرے اندر کیوں نکھاڑ نہیں دا؟ ساڈے معاشرے دا ہر نوجوان سود کھا رہے ہیں۔ کون نہیں سود کھا رہا؟ ہر انسان ہی سود کھا رہے ہیں۔ سود کو لو بچ جاؤ نا، رب کو لو توبہ کر لو۔ یار نبی دا یار آیا تیسری مرتبہ آیا، آ کر کے پھر عرضاں کرتا ہے کہندہ سونیا مینوں پاک کر دیو۔ میری آقا فرماندے نے معیز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا جا، یار تیرے تے افسوس ہے، رب کو لو جا کے توبہ کر لے۔ آقا دا پروانہ کہندہ سونیا مینوں پاک کر دیو، میں گناہ کر بیٹھا۔ آقا فرماندے نے یار دس صحیح نا کی گناہ کر بیٹھے؟ سونیا زنا کر لے، توبہ کرنا چاہنا ماں، سونیا رب کو لو توبہ کرنا چاہنا، ڈران دے کہ اس حالت اندر فوت نہ ہو جاواں، رب نو جا کر کے کی جواب دیواں گا۔ صحیح المسلم دی حدیث ہے نا، یار میری آقا علیہ السلام کہندے نے صحابیو کہ آئندہ ذہنی توازن ٹھیک ہے جی آقا جی
بالکل ٹھیک ہے۔ آقا فرماندے نے کتے شراب تا نہیں پیتی، نہیں آقا جی شراب نہیں پیتی، کتے نشے دی حالت اندر نہیں دا، نہیں آقا جی نشے دی حالت اندر نہیں دا۔ آقا فرماندے نے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی تو زنا کیتا ہے؟ جی آقا جی میں واقعیتاً زنا کیتا ہے پر رب کو توبہ کرنا چاہنا۔ میری آقا فرماندے نے صحابیو انہوں رجم کر دیو، اوہ صحابی نو رجم کر دیتا جاندہ ہے نا یار۔ میری آقا پھر لوگاں دے دو گروہ بن گئے، ایک کہن لگا یار معاذ نے گناہ کیتا ہے، یار معاذ نے ایسا گناہ کیتا ہے گناہ دی وجہ تو کیرے آگے ہے۔ دوسرا گروہ کہندہ ہے یار معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کیتی ہے، اس توبہ رنگی توبہ ہی نہیں دی۔ تھوڑی دن گزرے، 2-3 دن گزرے، آقا تشریف لے آئے، صحابہ تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے صحابیو اپنے یار واسطے دعائی کر دے، وہ دعا کرو نا اللہ معاذ بن مالک دے گناہ معاف کر دے وے۔ تے تھوڑی دیر گزری، میرے آقا پھر فرماندے نے اپنی زبان جو صحابیو او صحابی نے ایسی توبہ کیتی ہے اگر ان دی توبہ گنہگاراں لوگ اندر تقسیم کر دیتی جائے اللہ انہوں بھی معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، میری آقا صحابہ اندر تشریف فرمانے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عورت آئی، غامدیہ قبیلے دی عورت ہے نا، غامدیہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے دی عورت آئی ہے، اے بھی آ کر کے عرضاں کر دیئے سونیا مینوں بھی پاک کر دے ہو۔ میری آقا فرماندے نے چلی جاتے رہتے افسوس ہے، جا رب کو جا کے توبہ کر، اے بول کر کے کہندی ہے سونیا مینوں اس طرح لگدا ہے جس طرح تسی معاذ بن مالک نو واپس موڑے ہے، تسی مینوں بھی واپس موڑ رہے ہو۔ آقا فرماندے نے دسنا تیرا صحابی نال کی تعلق ہے؟ کہن لگی سونیا میں ان دی وجہ تو تا حاملہ ہوئی ہاں۔ میری آقا علیہ السلام نو کہندی ہے سونیا مینوں رجم کر دیتا جائے، سونیا میں توبہ کرنا چاہنی ہوں، سونیا میں رب دی ہاتھ نو پمال کر لے آئے۔ میری آقا علیہ السلام فرماندے نے چلی جا، جب تک اپنے بچے نو جنم نہیں دے لیں گی میں تیرے تے ہاتھ نہیں لا سکدا۔ چلی گئی ہے نا یار، ایک انصاری صحابی لے گیا ہے، انہیں جا کر کے نا اس عورت دیاں خدمتاں کیتیاں نے۔ حدیث پاک اندر لکھے آئے اس عورت نے بچے نو جنم دے دیتا ہے، آقا دی خدمت اندر انہوں پیش کر دیتا جاندہ ہے۔ ایک حدیث اندر آندہ ہے میری آقا نے اس بچے دی پیدائش تو فوراً بعد اس عورت نو رجم کرن دا حکم دیتا ہے، پر دوسری روایت اندر آندا ہے اے بھی مسلم دی حدیث ہے۔ میری آقا فرماندے نے چلی جا ادو تک میں محمد دے دروازے تے نہ آئی جب تک کہ تیرا بچہ خود کھان پین نہیں لگ پائے گا۔ دن گزر دے گئے، ان دے بچے نے ہاتھ اندر روٹی دا ٹکڑا پھڑے ہے، آ رہی ہے نا، ان دے بچے نے اس طرح ماں دی انگل پڑی ہے، ایک ہاتھ اندر روٹی دا ٹکڑا پھڑے ہے، میری آقا دی خدمت اندر پیش کیتا گیا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو اے بچے دیوں کون پرورشاں کرے گا؟ ایک صحابی اٹھدا کہندا سونیا اس بچے دیاں پرورشاں میں کراں گا۔ میری آقا نے بچوں دی سپرد کر دیتا ہے نا، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندے تے ہاتھ مقرر کر دیتی ہے، رجم کر دیتا گیا ہے۔ ایک گل یاد رکھ لو، ذہن اندر بٹھا لو، او یار رمضان دا مہینہ بابرکت مہینہ جیڑا رب نے تینوں مینوں پیکج دیتا ہے۔ ساڈے کئی نمازی ایسے نے یار جنہاں نے 11 مہینے نماز نہیں پڑھی، جو رمضان دا مہینہ مسجد اندر آ جاننا تے ساڈے کئی نمازی کہندے نے ویکھیا جندی نماز کس طرح دی ہے، ویکھیا جے وضو کس طرح دا کردا ہے،
مذاق اڑانے نہ مذاق نہ اڑایا کر نہ یار جیو رب دے در تے آئی گیا ہے نا پھر بھی شکریہ رب دا ادا کریا کر چلو یار انہوں رب لے ہی آیا اسی گلاں کر کر کے انہوں مسجد اندر پہنچا دینے جی وہ نماز نیت لیندہ ہے پھر کہندے نے ویکھیا جے نماز کس طرح دی پڑھدا ہے وہ نماز پڑھدا ہے نال تہاڈیاں گلاں سندا ہے پھر کوئی گل کردا ہے جان لگیا کہندا ہے السلام علیکم یار اج تو بعد اس مسجد اندر میں کدے نہیں آواں گا مینوں کی پتہ سی تسی میرے نال اے رویہ اختیار کرو گے یار دیکھنا رب دے در تے آ تا صحیح نا رب دے در تے آت سینا کیوں رب دا در چھڑے آئی رب کو لو سچی توبہ تا کر کے دیکھنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر لے آئے نا اس عورت دے سر تے مارے ہے یار حضرت خالد بن ولید نے اس غامدی عورت دے سر تے پتھر مارے ہے خون دے چھٹے اس طرح کپڑیاں تے پہ گئے چہرے تے پہ گئے حضرت خالد بن ولید زبان جو کچھ اس طرح دی الفاظ نکل جاندے نے جڑے میری آقا نے نا پسند کیتے آقا فرماندے نے او خالد بن ولید میں آقا دی زبان جو نکلی ہوئی گل پلے بن لے یار اس عورت دی توبہ اللہ نو اتنی پسند آئی ہے اگر کئی گنہگاراں لوگ اندر دی توبہ تقسیم کیتی جائے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے گا یارا سہی رب دے در تے آتا سہی رب نو پکاریا کر کوئی غلطی ہو جائے فوراں توبہ کریا کر فوراں رب دے سامنے گڑ گڑایا کر فوراں استغفار کریا کرنا فوراں رب نو آوازاں دیا کر اپنی زبان چکیا کر ربنا ظلمنا اپنی زندگی دا معمول بنا لو جدو دعا کرنی ہے ان الفاظ نہ رب نو پکارنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے پتہ ہی رب نو پھر کی کیا کر سانو تیریاں پناواں دی اے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی اے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے کورونا ہر موڑ مالکا کیونکہ ساڑی گناہاں دی وجہ تے آیا ہے نا سانو تیریاں پناواں دی اے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا سانو پالنا اے تو کیویں تیرا بوا چھڈا میں تیرے بوئے وچ بہ کے لکیراں کڈا میں سانو پالنا اے تو کیویں تیرا بوا چھڈا میں تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ لکیراں کڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی ان چوڑ مالکا دیواں اکھیاں دا پانی ان چوڑ مالکا سانو تیریاں سارے بولو سانو تیریاں پناواں دی اے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو
ایک ایک جوڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ